بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے گزشتہ ویڈیو کے اندر وضو کے فضائل کو ذکر کیا گیا تھا، اور آج بھی آپ حضرات کے سامنے وضو کے فضائل ہی کو رکھوں گا باقاعدہ احادیث کی روشنی میں۔ اور سامعین محترم، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں سوئے گا، جب تک اس کو نیند نہیں آتی وہ ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، اور فرمایا کہ رات کے کسی حصے میں بھی اپنے لیے جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، چاہے دنیا کے لیے کرے، آخرت کی بھلائی کے لیے کرے، دنیا کی بھلائی کے لیے، آخرت کے لیے کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے جو باوضو ہوگا۔ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کی حالت میں سوئے گا اور اس کا جسم بھی پاک، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں اور اس کا وضو بھی ہو، تو ایک فرشتے کی ڈپٹی لگ جاتی ہے اور وہ ان کے کپڑوں میں ان کے کپڑوں میں ہوتا ہے، رات کی ڈپٹی میں۔ تو جب بھی وہ بندہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ یہ جس طرح اس کا جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وضو کرنے والے لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور لوگ ان کو قیامت والے دن ایسے باوضو لوگوں کو اس وقت روشن چہرے والے کے نام سے پکاریں گے، کہا جائے گا کہ روشن چہرے والو تشریف لاؤ۔ تو پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمیشہ وضو میں رہو اور وضو کی پابندی کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت والے دن ہمیں بھی روشن چہرے والے کے لقب سے پکارا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے، وضو کرنے کے بعد شہادت کلمہ شہادت پڑھے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو شخص یہ کلمہ پڑھے تو جنت کے اس کے لیے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اب اس کی مرضی وہ جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے۔ تو سامعین محترم، یہ جو آپ حضرات کے سامنے وضو کے فضائل میں احادیث رکھی ہیں، یہ ساری احادیث صحاح ستہ کی ہیں اور باقاعدہ معتبر ہیں، سند کے اعتبار سے بھی معتبر احادیث ہیں۔ تو وضو کی چونکہ انسان وضو میں رہے تو کتنے بڑے فضائل ہیں اس کے لیے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ وضو میں ہم رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو آخر میں گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ آپ تک مسائل پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔